کیا ہے کہ ہم جب دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم وہ مخالفت بنتی ہے اور پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں. اس نے بڑا پیارا انور شعور صاحب نے کہا ہے کہ دشمن کو میں نے پیار سے راضی کیا شعور، دشمن کو میں نے پیار سے راضی کیا شعور، اس کے مقابلے کے لیے تن نہیں گیا. تو اس مسئلے میں پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے، یہ سڈن ریئیکشنز ہیں ہمارے، سڈن ریئیکشنز. اینگر مینجمنٹ کے اوپر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے یہ کووڈ-19 کا جو لاک ڈاؤن تھا، اس میں آپ کے کافی سارے لیکچرز رہے ہیں اور آپ نے اس میں بہت ساری چیزیں اس میں اس کی بیان کی. میں اس میں سے جسٹ ایک فیکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اینگر مینجمنٹ ہے، غصہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنا، یا کون سا ایک ایسا سٹیپ یا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ جو ہمارے سڈن ریئیکشنز ہیں کہ کوئی بات ہمارے سامنے ہوئی، کوئی کام ہوا، کوئی حرکت ہوئی، اور اس کے اوپر جو فوری ریئیکٹ ہم کرتے ہیں کہ بس یہ کام ہوا نہیں اور اس پر ہم نے فوراً رپلائی دینا ہے. یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے ہماری قوم کا. میں اس مسئلے پہ آتا ہوں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ضمن عرض کرتا جاؤں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو بہت سارے معاملات، مطلب اس کے ایڈوانٹیجز بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہوں گے، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اس کے ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں. یہ ایکسیپٹ ہمیں کر لینا چاہیے. اور دوسری اس کی وجہ سے جو ایشوز ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ پوسٹ کمنٹس کرنے کی عادت ہمیں ایسی پڑی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی پوسٹ آئی ہے تو اب ہم خود کو کمنٹس کرنے سے روک نہیں پاتے. ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ ضرور کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کو کمنٹ کر کے، جواب دے کر کے، اس کے اگینسٹ کوئی پوسٹ لگا کر کے، اور یا اس پوسٹ کے فیور میں اس کو شیئر کر کے، ان وٹ ایور وے. آلدو کہ یہ میکانزم ایسا ہی ہے، اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، جو پرابلم ہوئی ہے ہماری اوورآل سوسائٹی کے اندر. یہ المیہ ہماری سوسائٹی میں ویری انفارچونیٹلی پہلے بھی تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو اور بوسٹ ملا ہے. ہمارے ہاں ہم دوسرے کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتے. ہم مطلب کوئی دوسرا ہماری بات سے اختلاف کر رہا ہے تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم دلیل اپنی بات کے ثبوت کے طور پر نہیں دیتے، ہم دلیل مسلط کرتے ہیں دوسرے کے اوپر، دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بحث و تمہیز زیادہ رہتی ہے. انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتیں جس طرح کی ہوتی ہیں وہ بحث و مباحثہ پھر اسی سمت میں چلا جاتا ہے. ہم دوسرے کو زیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آرگومنٹ میں جیتنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے. کہ یہ جو فینومینا اختلاف رائے کا، دیکھیں اللہ رب العزت نے دو ڈیفرنٹ انٹیٹیز بنائی ہیں. مجھے الگ پیدا کیا ہے، آپ کو الگ پیدا کیا ہے. مجھے اپنی یہ زبان، آنکھیں، دماغ دی ہے جس سے میں سوچ رہا ہوں. آپ کو اپنا دل و دماغ، زبان دی ہے، آپ سوچ رہے ہیں، اس کا استعمال کر کے بول رہے ہیں. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب ہم دو ڈیفرنٹ برینز ہیں، دو ڈیفرنٹ انٹیٹیز ہیں، تو ہم ڈیفرنٹ سوچیں گے، ہم ڈیفرنٹ بات کریں گے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہوں بہت سارے معاملات میں. جب نہیں کر رہے تو ایکسیپٹڈ کہ یار جیسے میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں اور اس کے پیچھے سرٹن لاجکس اور ریزنز ہیں، تو سیم ایز ادر پرسن از، اس کے پاس بھی اسی طرح کی لاجکس ہوں گی، ریزنز ہوں گی، اس کی بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ایک سرٹن لیول کی ایفیلیشن ہوگی اور اس کا ایک اپنا مزاج ہے. پھر اس کے اندر مزاج کا بہت زیادہ اور طبیعت کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ جہان کے اندر یہ جو ڈفرینسز بنائے ہیں، یہ طبیعتوں کے اعتبار سے ہی ہیں یہ چیزیں. میں تصوف کی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں اس کے اوپر. آپ دیکھیں تصوف میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے یہ 4 سلاسل جو بڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو یہ جو بڑے 4 سلاسل ہیں، یہ طبیعتوں کے رجحان کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں. مثلا سلسلہ نقشبندیہ ہے تو اس کی وہ ایسی طبیعتوں کے لوگوں کا ہے کہ جس میں لوگ تنہائی پسند ہوں، خاموشی اور ذکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جبکہ سلسلہ چشتیہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، وہ گیدرنگز کو اور جیسے وہ قوالی کو، ٹھیک ہے، اور اپنے اظہار کو وہ پسند کرتے ہیں. ٹوٹل اپوزٹ ہیں دو چیزیں. تو یہ طبیعت، جس کی جو طبیعت ہے وہ ادھر جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. میرے والد صاحب کی طبیعت وہ پیور نقشبندی ہیں.
وہ تنہائی پسند کہ وہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور صرف تلاوت اور ذکر و اذکار کر رہے ہوں. اور ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی سی قوالی بھی سن لیں، گیدرنگ ہو، ہلا گلا ہو، ہنسی مذاق ہو. وہ اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. ان کا جتنا زیادہ وقت تنہائی میں گزرتا ہے وہ قوالی کو بہت زیادہ نہیں وہ شوق سے سنتے. ان کی طبیعت نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ جی وہ قوالی کو پسند نہیں کرتے یا وہ قوالی کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ یہ سننا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور فلاں اور فلاں. ان کی طبیعت کا میلان ہے، ان کا رجحان ہے ایسا، وہ اس طریقۂ کار کے ساتھ خوش ہیں. اب وہ ہمیں نہیں انسسٹ کر سکتے کہ جی آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں، ہماری طبیعت ویسی نہیں ہے. جیسے مزاج مختلف ہیں تو اسی طرح پھر رجحان مختلف ہیں، اور اسی طرح یہ چیزیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی سے اختلاف رائے ہے. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہمیں دوسرے کو رائے کا، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو ایک رائے میری ہے اور مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں ایک رائے رکھتا ہوں اور میں یہ بیان کرتا ہوں، تو میں یہ حق دوسرے کو بھی دوں. ہمارا ہم کورس ایک سبجیکٹ پڑھتے تھے بزنس، اس میں بزنس اسٹڈیز کے اندر ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ کا. وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز جو ہم نے پڑھی وہ تھی یو فیکٹر. یو فیکٹر یہ تھا کہ آپ ایک کوئی رائٹنگ لکھ رہے ہیں تو کسٹمر کو ذہن میں رکھیں اور اس کے لیول پہ جا کر کے، مطلب جس کو بھی whosoever is the customer is، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کے مطابق وہ چیز لکھنی ہے. اس کو آپ سوچیں کہ آپ اس کی جگہ پر ہیں تو آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کیا کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یو فیکٹر کہ جسٹ امیجن اینڈ پٹ یور سیلف آن دیٹ پرسنس پلیس، کہ یار میں اگر اس کی جگہ پر ہوں تو کیا آپ کا ٹوٹل پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. ہم بہت زیادہ اور بہت جلدی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ دوسرے کو رائے کا حق دیں، اور اختلاف رائے ہو تو ایکسیپٹ کریں کہ یس یہ ان کی رائے ایسے ہے. جو بات میں کر رہا تھا سڈن ریئیکشنز کی اینگر مینجمنٹ کے اندر، کہ کوئی کام ہوا، حرکت ہوئی، اب ہوتا کیا ہے، اگلا شخص ابھی بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم فوراً یہ ذہن میں بنانا شروع کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو اب یہ جواب دینا ہے. یہاں سے بحث کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، آرگومنٹس کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کی بات پوری سنتے ہی نہیں ہیں اور اس سے پہلے ہم جواب ذہن میں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور جواب تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ہمارا سڈن ریئیکشن. اور جو ہی وہ بات ختم کرے گا یا نہیں، یا اس کو ٹوک کر کے ہم درمیان میں بات شروع کر دیں گے اور بات جو ہے وہ بحث و تمہیز سے، اور پھر ایسے مناظرے مجادلے ہمارے جو سوسائٹی کا آپ دیکھتے ہیں ایسا فرقہ واریت آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی واٹس ایور ہم اس کو کہیں، سیکٹیرینزم پھیلا ہوا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. اسی طرح بچے ہیں چھوٹے، کسی سے کچھ ہو جاتا ہے، کوئی حرکت، بچے شرارتیں کرتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے، سڈن ریئیکشن دے کر کے ان پہ غصہ کرنا. جسٹ کیپ یور سیلف کام ڈاؤن، ٹیک اے لانگ بریتھ. آپ تھوڑے دو سیکنڈ لیں، 5 سیکنڈ لیں، 10 سیکنڈ لیں اس بات کو ابزارب کرنے میں کہ ٹھیک ہے ہو گیا، دیٹس اٹ. تو 2 منٹ دیکھ لیں اور بچے کی کیئر کریں پہلے. تو یہ بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، whosoever is، کوئی بات کہی گئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی حرکت ہوئی ہے، تو اس پر بالکل فوراً پل پڑنا اور ریئیکٹ کرنا اس کے اوپر نہیں. تھوڑا سا دیکھیں ماحول کو، سمجھیں ہوا کیا ہے. 2 منٹ میں نے کہا ہے نا کہ چند سیکنڈز سانس لیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ جتنا یہ وقفہ کرتے چلے جائیں گے، آپ 2 منٹ اپنے آپ کو کام ڈاؤن، ٹھیک ہے، یہ ٹیک اے بریتھ والا جو میں نے بات کی ہے کہ چند سیکنڈز آپ لیں گے ریئیکٹ کرنے میں، آپ دیکھیں گے کہ ہم جتنا اس پریکٹس میں انوالو ہوں گے تو ہماری جو رائے، وہ جو سڈن ریئیکشن آنے والا تھا وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. مطلب ہم کہیں گے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور اگر میں کچھ دیر سوچ کے یہ بات کہتا تو شاید یہ نہ ہوتی، اس سے مختلف ہوتی اور وہ بہتر ہوتی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ وہ اینڈ میں معاملہ کچھ بھی نہیں نکلتا، ہم اس کے اوپر ویسے ہی بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ جسٹ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا آپ سے میں شیئر کر لوں سڈن ریئیکشن کے حوالے سے، کہ اینگر کنٹرول جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کے حوالے سے. اور اختلاف رائے حق ہے، اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہی ایسی ہے. میں نے کہا کہ 2 مختلف چیزیں ہیں تو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ مختلف رائے ان کی ہوگی. تو یہ حق دینا چاہیے ہمیں دوسرے کو، چیزیں انفورس نہیں کرنی چاہیے. قرآن نے کہا نا لا اکراہ فی الدین،
ٹھیک ہے. تو چیزیں ہم دوسرے کے اوپر امپوز نہ کریں. اپنی جو میری رائے ہے تو میں امپوز نہ کروں, بیان کروں, ٹھیک ہے. کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے ایکسیپٹ کرے, نہیں کرتا تو نہ کرے, اس کی مرضی ہے. وہ اس کے اوپر مجھے ایک بڑی خوبصورت ایک شعر ہے, تھوڑا سا ریلیونٹ ہے اس سے. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جب دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم وہ مخالفت بنتی ہے اور پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں. اس نے بڑا پیارا انور شعور صاحب نے کہا ہے کہ دشمن کو میں نے پیار سے راضی کیا شعور, دشمن کو میں نے پیار سے راضی کیا شعور, اس کے مقابلے کے لیے تن نہیں گیا.